सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। इस्लामी पाकिस्तान मोहतरम सिराजुल हक साहब को इस 1-on-1 नेशनल डिबेट में खुशामदीद कहता हूँ। ब्रेक से पहले मैं कुछ सवालात छोड़ के गया था, लेकिन उससे पहले एक तो जनाब मोहतरम कुछ देर पहले सईद गनी साहब ने यह कहा है कि हाफिज़ नईम उर रहमान साहब कराची के अमीर जमात इस्लामी तो बन सकते हैं, लेकिन वो मेयर कराची नहीं बन सकते, ये इख्तियार उनके पास नहीं है। इसके ऊपर कमेंट कर दीजिएगा, फिर मैं अगला सवाल पूछता हूँ। देखिए, सईद गनी साहब ने जो बात की है जी, आप देखने पर पाबंदी तो नहीं है, लेकिन पहली बार ये नहीं बन रहा है कराची में जमात इस्लामी का मेयर। 2 बार अब सत्तार अफगानी भी रहे हैं, जनाब नेमतुल्लाह साहब भी रहे हैं, इसलिए इंशाअल्लाह ये हमारा तीसरा मेयर होगा हाफिज़ नईम उर रहमान साहब जो बनेगा। अगर आप कानून की बात, हिसाब किताब की बात मानते हैं तो फिर मेयर जमात इस्लामी का होगा। और ज़ाहिर है आपका जबर और आपके इंतज़ामी लिहाज से जो अपने आप को हुकूमत समझते हैं, इंशाअल्लाह ताला ये नहीं चलेगा। हम चाहेंगे कि पुरअमन इलेक्शन हो, और जब भी इलेक्शन होगा इंशाअल्लाह तो इस वक्त हमारी तादाद ज्यादा है। मुल्क में कानून ही तो नहीं है ना, मसला सारा ये है। बाय बुक चला जाए तो फिर तो हाफिज साहब बनते ही बनते हैं, उनकी काविशें। प्यारे जमील साहब, अगर आप कानून को नहीं मानते हैं और आप हुकूमत में और कानून को नहीं मानते, आप हुकूमत में है और आईन को नहीं मानते, आप हुकूमत में हैं और इलेक्शन कमीशन के रूल्स को नहीं मानते हैं जी, तो ऐसे में आपकी हुकूमत कैसी चलेगी? शहरों में, देहातों में आप अगर आवाम से टैक्सेस लेते हैं, आप अगर आवाम को कहते हैं कि हुकूमत की बात माने, तो आपको भी आईन और कानून मानना पड़ेगा। इसलिए शायद अपने बड़ों को खुश करने के लिए इस तरह बयानात तो देते रहते हैं, लेकिन इंशाअल्लाह वक्त बताएगा कि कराची में मेयर किसका है। अवाम ने हम पर एतमाद किया है और एक बड़ी तादाद इस वक्त हमारे साथ है। फिगर्स बिल्कुल वाजे हैं। इसके होते हुए आप क्यों अपने कारकुन को गलत ख्वाब दिखाते हैं कि मेयर पीपल्स पार्टी का होगा? कभी भी नहीं बनेगा। वही बनेगा जो कराची के लोग चाहते हैं। आप कराची को समंदर में गर्क नहीं कर सकते। कराची एक रियलिटी है और उसकी तादाद को, उसके हुकूक को तस्लीम करना पड़ेगा। कराची के हुकूक को, कराची के किरदार को तस्लीम करना पड़ेगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट मीटिंग्स इन मंसूरा। सरदार तनवीर इलियास खान साहब आज आए हुए थे मंसूरा में, आपकी एक बड़ी मीटिंग भी वहाँ पर हुई है, इजलास हुआ आपका। क्या निकली हैं चीज़ें, क्या मंजरनामा बन रहा है? देखिए, तनवीर इलियास साहब आए थे, एक तो उन्होंने मेरे साथ हमदर्दी का इजहार किया रोक के हमले के बाद, और फिर वो यही चाहते थे कि इस वक्त पूरी कौम एक दलदल में है, चारों तरफ अंधेरा है, मायूसी है, और तमाम इदारे एक बंद गली में इस वक्त बंद हो गए हैं। तो आप इसमें कोई रोल अदा करे, जमात इस्लामी ही आगे बढ़े और इस हालात से कौम को निकालने के लिए सही करे, कोशिश करे, हम सबको जमा करे। बहरहाल वो इस मकसद के लिए आए थे। हमने बहुत तसल्ली के साथ उनकी बात सुनी, उनका शुक्रिया भी अदा किया, और इस तरह तमाम सियासी लीडरों से हमारा राबिता भी है कि किस तरह हम अपनी कौम को इस बंद गली से निकालें। जहांगीर खान तरीन साहब का एक ग्रुप बन रहा है सर, आप समझते हैं कि उनकी दोबारा से जो एंट्री है वो ठीक है पाकिस्तान के पॉलिटिक्स के लिए, आवाम के लिए? देखिए, एक शहरी की हैसियत से उसका हक है, पार्टी बना ली या किसी पार्टी में शामिल हो, सियासत करे, कारोबार करे, ये तो उनका हक है। अभी ना उसने कोई चीज़ बनाई है, ना कोई ऐलान किया है। बहरहाल जहांगीर तरीन भी हमारी कौम के लिए कोई नया आदमी नहीं है, मुख्तलिफ पार्टियों में रहा है, PTI का लीडर रहा है, इमरान का दस्तराज रहा है, और आज अगर वो कोई नई पार्टी बनाता है तो मैं उस पर क्या कमेंट करूँ, ये तो उसका हक भी है, वो बना ले ना बना ले। जो हालिया दिनों में प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं, जो लोग मुनहरफ हुए हैं, उनमें से किसी ने जमात इस्लामी से भी राब्ता किया कि वो जमात इस्लामी का हिस्सा बनना चाहते हैं? देखिए, 2 तरह के लोग हैं। एक है
پارٹی کا ورکر جو خلوص کے ساتھ ملک کے مفاد میں ہمیشہ پارٹیوں میں شامل ہوتا ہے، قربانی بھی دیتا ہے، ووٹ بھی دیتا ہے، سپورٹ بھی دیتا ہے، نوٹ بھی دیتا ہے. ایک ہے وہ الیکٹیبلز جو گزشتہ ایک طویل عرصے سے سیاسی خانہ بدوش بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ سینکڑوں کی تعداد میں راتوں رات مسلم لیگ کو چھوڑ کر مسلم لیگ قاپ میں شامل ہوتے ہیں، پھر اس کو چھوڑ کر پیپل پارٹی میں شامل ہوتے ہیں، پھر اس کو چھوڑ کر مسلم لیگ میں شامل ہوتے ہیں، پھر اس کو چھوڑ کر پی ٹی آئی میں شامل ہوتے ہیں. تو ہمارے ملک میں خانہ بدوشوں کا ایک بہت بڑی تعداد موجود ہے، اور آپ اس کو جو بھی نام دے دے، لیکن بہرحال خاص کر صوبہ پنجاب میں ایسے لوگ بہت زیادہ ہے. لیکن میں عام ورکر کی بات کرتا ہوں کہ جو مختلف پارٹیوں میں ہیں اور اس وقت مایوس ہے، اس لیے کہ پیپلز پارٹی نے 14 سال سندھ میں حکومت کی، مسلم لیگ نے ایک نہیں بار بار حکومت کی، پی ٹی آئی نے 10 سال خیبر پختونخوا میں اور 4.25 سال مرکز میں حکومت کی. ان تمام سیاسی جماعتوں کا یہ ورکر اس وقت پریشان ہے کہ ان کے پارٹیاں ڈیلیور نہیں کر سکے، منشور پر عمل نہیں کر سکے، اعلانات پر عمل نہیں کر سکے. تو ایسے تمام کارکنان کو میں دعوت دیتا ہوں کہ مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اس ملک میں ایک پروگریسو جماعت، ایک دیانتدار اور کرپشن فری جماعت، ایک حقیقی جمہوری جماعت، ہر مشکل میں قوم کی خدمت کرنے والی جماعت موجود ہے. اگر آپ ایک جدید خوشحال پاکستان چاہتے ہیں تو پھر آپ کے لیے جگہ وہ صرف اور صرف جماعت اسلامی ہے. اس لیے مجھے زیادہ دلچسپی اس کارکن کے ساتھ ہے، اس ووٹر کے ساتھ ہے جو خالص پاکستان کی محبت میں پارٹیوں کے ساتھ جاتا ہے، اور تھوڑی دور جا کر پھر اس کو پتہ چلتا ہے کہ یہ تو سراب تھا، یہ تو دھوکہ تھا، یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے، اور وہاں کچھ خاندان یا ایک فرد وہاں محور بن جاتے ہیں اور اس کے طواف کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں. ایسے تمام کارکنان کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ کے لیے صحیح پلیٹ فارم جماعت اسلامی ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان ترقی کرے، کرپشن فری، کلین اور گرین پاکستان اور ایک اسلامی پاکستان ہو، تو آپ کے لیے جماعت اسلامی ایک پلیٹ فارم حاضر ہے. ویری رائٹ. یہ آپ نے بڑا اچھا انوائٹ کر دیا، بڑی اچھی بات ہے. ایک اور جماعت اسلامی سے متعلق اچھی خبر وہ یہ کہ آپ کے موجودہ سینیٹر مشتاق احمد صاحب نے ڈاکٹر عافیہ صدیقی سے ملاقات کی اور جو ان کے اوپر بیتی وہ احوال پبلک کے سامنے رکھا. آپ ان کے اس ملاقات کے احوال سے واقف ہیں، اور اگر کچھ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو ضرور کیجئے عوام پاکستان کے ساتھ. ظاہر ہے یہ ہماری طویل جدوجہد ہے ڈاکٹر عافیہ کے رہائی کے لیے، اور اگر جماعت اسلامی نے کسی ایشو پر سب سے زیادہ جلسے، جلوس، سیمینار، پروگرامات کیے ہیں تو وہ ڈاکٹر عافیہ کے رہائی کے لیے ہے. اور یہ ہمارے اوپر ایک قرض بھی ہے اور ہمارا ایک فرض بھی ہے اپنی اس بہن کی رہائی کے لیے تمام تر سعی اور کوشش. اس حوالے سے ہم نے سفارت خانوں سے بھی رابطہ کیا ہے، اس حوالے سے ہم نے امریکہ کے بڑے بڑے وکلاء سے بھی رابطہ کیا، اس حوالے سے ہم نے انسانی حقوق کی بہت سارے تنظیمات سے بھی رابطہ کیا، اور ہمیشہ اس خاندان سے بھی ہم نے تعلق رکھا ہے، حوصلہ دیا ہے. ایسے میں ان کی والدہ سے بھی ہماری بار بار ملاقات ہو گئی، لیکن بہرحال بہن بیٹی کے انتظار کرتی کرتی وہ اس دنیا سے چلی گئی. لیکن اب ڈاکٹر عافیہ کی رہائی کے لیے ہماری کوششیں اسی طرح جاری ہے. محترم مشتاق صاحب گئے ہیں اور بھی ہمارے دوست وہاں پہ کام کر رہے ہیں، ان کی ملاقات ہو گئی، ان کے بہن کی ملاقات بھی ہو گئی ہیں. کل جماعت اسلامی نے پورے ملک میں اس حوالے سے مظاہروں کا بھی اعلان کیا ہے تاکہ ہم اپنی حکومت سے بھی کہے کہ وہ بھی لابنگ کرے اور اپنی تمام تر سعی اور جدوجہد میں شریک ہو تاکہ عافیہ کی رہائی وہ یقینی ہو جائے. سر، اور مشتاق احمد صاحب کا ایک جملہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اس کی اگر آپ وضاحت کرنا چاہیں تو آپ کی مہربانی ہوگی اگر آپ کر سکیں. سینیٹر مشتاق احمد کا یہ کہنا تھا کہ ڈاکٹر عافیہ کی رہائی کی چابی واشنگٹن میں نہیں بلکہ اسلام آباد میں پڑی ہے. اس کو ذرا واضح کر دیجیے گا، میری سمجھ سے تو باہر ہے یہ بات. دیکھیے، اس میں کوئی مشکل سوال نہیں ہے. صحیح بات یہ ہے کہ ہمارے ملک کے حکمرانوں نے اس مسئلے کو سیریس نہیں لیا. آپ دیکھیے کتنے بار وہاں نواز شریف صاحب گئے، شہباز شریف صاحب گئے، عمران خان صاحب گئے،
بلاول صاحب گئے ہیں، جناب زرداری صاحب گئے ہیں، انہوں نے بائیڈن سے ملاقاتیں کی ہیں، اوباما سے ملاقاتیں کی ہیں، اس کے علاوہ یہ جو ٹرمپ ہیں ان سے ملاقاتیں کی ہیں، اور اپنی ملاقاتوں کی تصاویر یہاں ایک فاتح کی صورت میں کہ جس طرح انہوں نے کوئی عمرہ ادا کیا ہو، بڑی خوشی خوشی ہمیں دکھاتے رہے وہ تصاویر. لیکن ایک نے بھی یہ نہیں بتایا کہ میں نے بائیڈن سے یا میں نے ٹرمپ سے یا میں نے اس سے پہلے جو امریکی صدور ہے ان سے عافیہ کی رہائی کا مطالبہ کیا. جب ہمارے لوگ اسمبلیوں میں آواز اٹھاتے ہیں، کوئی قرارداد وغیرہ لاتے ہیں، تو حکومت کبھی کبھار ایک خط وغیرہ جاری ضرور تو کرتی ہے، ایک مطالبہ کہ اب یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، لیکن ایک ریاست اور حکومت کے طور پر جو سیریس ایکشن لینے کی ضرورت تھی وہ ہماری کسی حکومت نے نہیں لی. اور یہی وجہ ہے کہ میں عافیہ صاحبہ کے گھر گیا، ادھر اس کے ماں کا جو ایک کمرہ ہے اس میں نواز شریف صاحب کی تصویر تھی، اس میں عمران خان صاحب کی تصویر تھی. اس کی والدہ نے مجھے بتایا کہ بیٹے یہ سارے لوگ میرے پاس آتے رہے اور مجھ سے یہی کہتے رہے کہ امی بس دعا کرے جیسے ہی میں وزیر اعظم بنا تو میرا پہلا کام یہی ہوگا کہ عافیہ کی رہائی ہو. لیکن جب وزیر اعظم بن جاتے پھر ٹیلی فون بھی نہیں اٹھاتے. بہرحال جماعت اسلامی اپنی طرف سے یہ کوشش جاری رکھے گی اور وہ دن ضرور آئے گا کہ ڈاکٹر عافیہ کو رہائی ملے گی انشاءاللہ تعالی. Now let's talk about the way forward, sir. Way forward کیا ہے پاکستان سے مسائل سے نکلنے کے لیے؟ What's the way forward? دیکھیے جمیل صاحب، سر آپ جتنا بھی موقع ان لیڈروں کو دیں گے جو اس وقت حکومت میں ہیں، اس وقت تو حکومت ہے ہی نہیں، آپ کا 10 کروڑ کا عظیم پنجاب ہے، انسانوں کا ایک سمندر، یہ کون چلا رہا ہے؟ نہ اسمبلی ہے، نہ کوئی کابینہ ہے، نہ کوئی ایسے وزراء ہے جن کے دفاتر کھلے ہوں، جن تک لوگوں کی رسائی ہو. آپ کے 4 کروڑ کا صوبہ KPK ہے، اس وقت بالکل لاوارث ہے. کوئی نگران حکومت کی کسی وزیر کے نام تک نہیں جانتے، نہ ان کے دفاتر میں اویلیبلٹی ہے، نہ لوگوں کی سنوائی کے لیے کوئی دروازہ اور کھڑکی ہے. آخر کب تک یہ نظام چلے گا؟ لے دے کے کوئی پولیس آفیسر ہے، IGP ہے، پھر DIG ہے، پھر SP ہے، اس کا کام بھی صرف اتنا ہے کہ راستے کھلے ہوں اور ٹریفک جام نہ ہو جائے، کوئی ایسا مسئلہ نہ ہو جس کی وجہ سے. باقی کوئی نظام ان دونوں صوبوں میں اس وقت کم از کم نہیں ہے. بلوچستان تو ایسے بھی بارود کا ایک ڈھیر بن گیا ہے. ان حالات میں نکلنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ یہ ٹینیور یا پیریڈ کم از کم ہو جائے. نگران حکومت کا کام ویسے بھی الیکشن کے لیے نگرانی اور تیاری کرنا ہے، لیکن یہ حکومت الیکشن کے علاوہ ہر موضوع پر بات کرتی ہیں، الیکشن کی بات ان سے نہ کرے. اس لیے ہمارے آج بھی یہی تجویز ہے کہ جتنا جلد از جلد ہو ملک میں الیکشن ہو، عوام کو اختیار دیا جائے. PDM 13 جماعتوں کا اتحاد ہے. آپ مجھے بتائیں اگر کسی گاڑی کے 13 ڈرائیور ہو کیا وہ گاڑی منزل تک پہنچ سکتی ہے؟ اس لیے یہ حکومت نہیں چل سکتی ہے. انہوں نے کوشش کی ہوگی لیکن یہ فیل ہو گئی ہے. اس سے پہلے کی حکومت فیل ہو گئی تھی. اب آخری وارث اس ملک کا وہ عوام ہے، 24 کروڑ عوام جن کے ٹیکسز سے یہ ملک چلتا ہے، جن کے ٹیکسز سے لوگ تنخواہیں لیتے ہیں، جن کے ٹیکسز کے پیسے سے لوگوں کی گاڑیوں سے دبئی نکلتے ہیں، جہازوں میں سفر کرتے ہیں. اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اب اس غریب قوم کو اختیار دے دے کہ وہ اپنے لیے مستقبل کا فیصلہ خود کر سکے، اور ان کا ووٹ ان کا تقدیر ہے، ان کو اپنی تقدیر کے حوالے سے خود فیصلہ کرنے دے. الیکشن 2023 میں ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں سر آپ کو؟ ٹو بی ویری آنیسٹ کوئی راستہ نہیں ہے. یہ سوال کرنا ہی مشکل ہے. پتہ نہیں کیسے دل پر پتھر رکھ کر شاید آپ یہ سوال کرتے ہیں. کیا کریں سر، مجبوری ہے، حالات ایسے ہیں نا، کیا کریں؟ جمیل بابا کوئی غیر معمولی حالات نہیں ہے. غیر معمولی حالات میں ہی الیکشن ضروری ہے. آپ کو یاد ہوگا جمیل فاروقی صاحب کہ عراق اور ایران کی لڑائی تھی، 11 سال وہ جنگ تھا، 11 سال، لاکھوں لوگ شہید ہو گئے تھے. لیکن جنگ کے دوران بھی ایران میں لوگ الیکشن کرتے رہے. اس لیے الیکشن کے علاوہ کوئی راستہ. ابھی حال ہی میں ترکی کو دیکھ لیں سر، اتنا بڑا ارتھ کویک فیس کیا ترکی نے، میسو ارتھ کویک، اور اس کے جو نتائج تھے ہم سب کے سامنے ہیں. پھر الیکشن ہوا اور اب اردوغان صاحب جیت گئے. الیکشن تو نہیں رک سکتے. کروڑوں لوگ متاثر ہو گئی ترکی میں الیکشن زلزلے سے، پھر بھی الیکشن ہوا. اس لیے میں حکومت کو مشورہ دیتا ہوں، حکومت کے لیے بھی بہتر رہی اسی میں ہے جتنا
दिन गुजरते हैं उतना ये हुकूमत गैर पॉपुलर हो जाती है और मसाइल में इजाफा होता है। ना आप मईशत को ठीक कर सकते हैं, ना आप अपने अमन अमान को ठीक कर सकते हैं, ना अदालतों को ठीक कर सकते हैं, ना नेब को ठीक कर सकते हैं। आप कोई काम नहीं कर सकते हैं। आपके 85 वज़रा और मशीर है। खुद इन मशीरों और वजीरों को चलाना भी एक बहुत बड़ा काम है, जिनके नाम भी शायद वज़ीर आज़म को मालूम ना हो। इसलिए चंद लोगों को खुश करना ये कोई हुकूमत नहीं है। अवाम को खुश करने की ज़रूरत है। अवाम उस वक़्त खुश हो सकते हैं जब उनकी ज़िंदगी में कोई सहूलत हो। इस वक्त तो दर्द और तकलीफ और मुश्किलात के अलावा और कोई चीज़ नहीं है। खुद वज़रा के जो चेहरे हैं आप देखें, वो भी पीले और जर्द आपको नजर आएंगे। जब बात करते हैं अल्फाज उनका साथ नहीं देते हैं। तो इस नाकाम निज़ाम को 5-6 महीने और भी मिल जाए और ये मुल्क मुश्किल और दलदल में फंस जाएगा। इसलिए मैं तो समझता हूँ एक शहरी की हैसियत से, एक पार्टी के सरबराह और ज़िम्मेदार की हैसियत से कि अवाम को इख्तियार दिया जाए। अवाम फैसला करेंगे, जो हुकूमत बनेगी वो पाकिस्तान को इस दलदल से निकाल सकती है, आप नहीं निकाल सकते। एब्सोल्युटली, वेरी वेरी राइट जनाब सिराजुल हक साहब, जमात इस्लामी पाकिस्तान के अमीर, आपने हमारे लिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज की ओवरऑल डिस्कशन के अंदर सिराजुल हक साहब ये कह गए हैं कि पाकिस्तान के मसाइल का, चाहे वो सियासी हों या मुआशी हों या सिक्योरिटी मसाइल हों, उनका वाहिद हल इंतखाबात है। और जिस तरह उन्होंने तज़किरा किया कि जंग ज़दा इलाकों में भी इंतखाबात नहीं रुकते होते, ना ही तुर्की जैसे इलाके में जहाँ पर करोड़ों लोग मुतासर हुए एक कुदरती आफत से, उसके बावजूद इंतखाबात हुए। तो पाकिस्तान को भी आम इंतखाबात की तरफ वक्त पे चला जाना चाहिए, इससे पहले कि मुल्क की हालत मज़ीद अबतर हो और आवाम की हालत मज़ीद अबतर हो। आज की नेशनल डिबेट से इतना ही। जमील फारूकी को इजाज़त दीजिएगा। इंतज़ार था ना, चलो इस बार वो करते हैं जो इससे पहले किया ही नहीं। किस्मत की आंखों में आंखें डाल के जीतना होगा। सब में है शेर जैसी राह, जर्रा जर्रा भी हर कंटेस्टेंट को लगेगा पहाड़। लड़खड़ाना नहीं है, खोल दो अपने पंख अगर आसमान छूना है। अबे लग रहा है ये सब पहले भी कहीं सुना है। एंटरटेनमेंट की गारंटी जनाब, क्योंकि यहाँ खेलोगे कूदोगे तो बनोगे नवाब। खुश रहो पाकिस्तान। खुश रहो पाकिस्तान, बुध और जुमेरात शाम 7 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।